بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہرین قانون اور عدالتی امور پر نظر رکھنے والوں کا ماننا ہے کہ توہین مذہب کے رجسٹرڈ کیسوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر یہ سارے کیسز سچے نہیں ہیں تو سارے جھوٹے بھی نہیں ہیں، یعنی جینون کیسز بھی پہلے سے کہیں زیادہ ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی بھی سلیم الفطرت انسان، چاہے وہ روایتی مذہبی تعلیمات کا پیروکار ہے یا سیکولر افکار کی طرف مائل ہے یا پھر الحاد کی راہ پر گامزن ہے، وہ اس صورتحال کو اپنے لیے باعث اطمینان و تسکین نہیں سمجھے گا۔ معاشرے میں اس رجحان کے بڑھنے کا باعث کیا ہے؟ آج کے لیکچر میں ہم اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، ہماری نظر میں توہین مذہب کا سبب بننے والے عام طور پر 4 قسم کے رویے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، توہین مذہب کے ارتکاب کا سب سے بڑا سبب مذہب سے بیزاری و نفرت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی شخص کسی خاص مذہب سے بیزار ہے، بلکہ اس سے مراد ایسا شخص ہے جو علل اطلاق مذہب کو غیر ضروری اور اس کو انسان کی فطری آزادی کے منافی سمجھتا ہے۔ نمبر 2، توہین مذہب کا دوسرا بڑا سبب مذہب کے بارے میں بے باکانہ رویہ ہو سکتا ہے، یعنی مذہب کو بھی عام موضوعات مثلاً سیاست، معیشت، معاشرتی مسائل اور حالات حاضرہ وغیرہ کی طرح سمجھا جائے، جیسے ان مسائل پر ہر شخص بغیر کوئی خاص ادب و آداب کا لحاظ کیے بے باکانہ و آزادانہ تبصرے و تجزیے کر سکتا ہے یا کر رہا ہے۔ مذہب اور اس سے جڑے ہوئے موضوعات پر بھی اسی طرح مناسب الفاظ کے چناؤ اور ادب و آداب کا لحاظ کیے بغیر بے باکانہ و آزادانہ انداز میں تبصرے اور بحثیں کی جائیں۔ تیسرے نمبر پر مذہب کی غیر مستند اور ادھوری تعلیمات بھی بسا اوقات توہین مذہب کے ارتکاب کا باعث بن سکتی ہے۔ چوتھے نمبر پر سراسر جہالت بھی اس مسئلے کا ایک سبب ہے، اور یہاں جہالت سے مراد شعور و آگہی سے بالکل نابلد ہونا ہے۔ یہ معاشرے کے وہ افراد ہوتے ہیں جو معبود و خالق اور مذہب جیسے تصورات سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں۔ ناظرین، توہین مذہب کا سبب کبھی بھی خود مذہب نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی بھی مذہب کا صحیح معنوں میں پیروکار شخص کبھی بھی کسی مذہب کی توہین نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مذہب لاشعوری طور پر ہی انسان کے دل میں معبود و مذہب اور ان کی طرف منسوب تمام تر چیزوں کا تقدس راسخ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ مذہب شعوری طور پر بھی یہی تعلیمات دیتا ہے، جیسے ہمیں اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ کسی بھی دوسرے مذہب کے معبود کے بارے میں نازیبا کلمات نہ کہے جائیں، اور الہامی مذاہب کے بنیادی نظریات میں یکسانیت کے باعث یہ تعلیمات تقریباً تمام الہامی مذاہب کی مشترکہ ہیں، اور یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ دنیا کی اکثر آبادی الہامی مذاہب کی ہی پیروکار ہونے کی دعوے دار ہے۔ لہٰذا اس ساری گفتگو سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ توہین مذہب کا سبب ہر وہ کردار ہے جو انسان کو مذہب سے بیزار کرنے کا باعث ہے۔ وہ کردار جہالت، الحاد یا سیکولر خیالات میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، جبکہ مذہب کوئی بھی ہو وہ توہین مذہب کا سبب نہیں ہو سکتا۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ہمارے سامنے 2 سوالات ہیں، پہلے ان پر بات کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ سیکولرزم توہین مذہب کا کیسے سبب بن سکتی ہے؟ اس لیے کہ سیکولرزم کے اجزائے ترکیبی یعنی تعریف میں تو مذہب بیزاری شامل ہی نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کتابی سیکولر اور فی زمانہ پائے جانے والے سیکولرز میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سیکولر کی ایک تعریف کتابوں میں پڑھیں، پھر کچھ جیتے جاگتے سیکولرز سے آپ کا سامنا ہو تو ان میں آپ کچھ بھی مناسبت نہ پائیں، کیونکہ آج کا سیکولر اس وقت تک اپنے آپ کو صحیح معنوں میں سیکولر سمجھتا ہی نہیں جب تک وہ مذہب سے مکمل طور پر بیزار و بے باک نہ ہو جائے۔ پھر یہ بیزاری و بے باکی جب کم سمجھدار اور کم پڑھے لکھے سیکولرز تک پہنچتی ہے تو ان سے اعلانیہ توہین مذہب کا ارتکاب کرواتی ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ آپ کی اس بحث سے ثابت ہوتا ہے کہ مذہب کا پیروکار شخص توہین مذہب کا ارتکاب نہیں کرتا، جبکہ حقیقت اس کے خلاف ہے کہ بہت سارے واقعات میں یہ بات مشاہدے میں آتی ہے کہ توہین مذہب کا ارتکاب کرنے والا شخص خود کسی مذہب کا ہی پیروکار ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال تب قابل اعتبار ہے جب یہ ثابت ہو جائے کہ کسی نے توہین مذہب کا ارتکاب اپنے اختیار شدہ مذہب کے زیر اثر کیا ہو، جبکہ ایسا نہ ہونے کے برابر ہے۔
ایسا شخص اس فعل کا ارتکاب تبھی کرتا ہے جب اس پر اپنے مذہب کا اثر کمزور پڑ جاتا ہے اور وہ دیگر عوامل جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ زیر اثر آ جاتا ہے۔ ناظرین، ہماری اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ توہین مذہب کا باعث بننے والے چاروں عوامل بالواسطہ یا بلا واسطہ الحاد و سیکولرزم کے ہی پیدا کردہ ہیں، کیونکہ مذہب کے بارے میں بیزاری و بے باکی تو ان دونوں طبقوں کا خاصہ، جبکہ مذہب کے بارے میں عوام الناس کو جاہل رکھنا ان کی